بات تو ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ ایک بہت مشہور صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مسلمان عورت ہے حضرت خنسا، بہت مشہور صحابیہ ہیں، لیکن جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، غور سے سنیں، جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، مکہ کی رہنے والی اور بہت بڑے قبیلے کی ہیں، اور ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں اور بہت مالدار گھرانے کی ہیں۔ دو ان کے بھائی تھے، اور عرب کے اندر جس زمانے کے اندر عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی اور عورتوں کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑے قبیلے کی ہے، باپ سردار ہے، مالدار بھی ہے، اور اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی تمام عورتوں میں سب سے پڑھی لکھی ہے۔ اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی، عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو شاعر رسول ہیں، جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک قصیدہ تھا حسان ابن ثابت کا، جو انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کہا ہوگا۔ ان کے قصیدے کے اندر، ایک قصیدے کے اندر 10 سے زیادہ غلطیاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھی۔ اس درجے کی شاعری تھی۔ دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بہت محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں سے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی بات ہے، خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلے آپس میں لڑ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی خاندان کی لڑائی ہو گئی بنو اسد کے لوگوں سے، بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہو گئی۔ وہ زمانہ بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ان کے دونوں جوان بھائی مار دیے گئے، دونوں قتل کر دیے گئے، دونوں مار دیے گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں کے دنیا سے جانے کے غم کو برداشت نہ کر سکی، خوب رویا کرتی تھی، اور اس رونے کی عالم میں ان کے اوپر اشعار بھی لکھا کرتی تھی، مرثیے لکھا کرتی تھی۔ بہت سارے مرثیے انہوں نے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں لکھے۔ دونوں بھائیوں کی یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اس غم کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کئی مرثیے لکھے، کئی اشعار لکھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دونوں بھائیوں کو یاد کر کر کے اشعار لکھی جاتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں دونوں بھائیوں کو کھونے کے بعد، اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کی کہانی دیکھیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خنسا نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب یہ مسلمان ہو گئی۔ تو وہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں ان کے دو بھائیوں کو جنگ کے اندر مار دیا گیا تھا، برداشت نہیں کر پائی تھی، دن بھر رات بھر روتی رہتی تھی، اور ان کی یاد میں اشعار لکھا کرتی تھی، کئی مرثیے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھے۔ لیکن جب ایک زمانہ ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 2.5 سال کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس
دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جو بڑی مشہور ہے, جس جنگ کو جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. نام سنا ہوگا جنگ قادسیہ کا, پڑھنے والے لوگوں نے تو ضرور اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. جنگ قادسیہ ہے, ایران کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے, اور ایرانیوں نے اپنا سب سے بڑا سپہ سالار, اپنے لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار, سب سے بڑا جرنیل, جس کا نام رستم تھا. رستم, آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا نام رستم رکھا جاتا ہے. ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی رستم کون تھا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, بس نام سنا اچھا لگا رکھ لیا. رستم سپہ سالار ہے, جنگ قادسیہ کے اندر ایرانیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر, مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. 80 روپے میں کھانا مل رہا ہے, جو لوگ نہیں کھائے کھا لیں گے, چپ چاپ کیا کریں. 80 روپے میں کھانا مل رہا ہے, جو نہیں کھائے چپ چاپ کھا لیں گے, تکلیف چلتی رہے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں یہ آیا کرتے تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی سعد بن ابی وقاص ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی تھی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھے. یہی سعد بن ابی وقاص ہے. اور کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کہا, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن اگر نبی نے کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ اے میرے صحابی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو, تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنے بڑے درجے کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر سے مسلمانوں کے سپہ سالار اور لشکر ہے, سپہ سالار اور لشکر کے امیر ہے, اور ادھر سے رستم ایرانیوں کی طرف سے آیا ہے, اور یہ پوری فوج کو لے کر آیا ہے. جنگ قادسیہ کا موقع ہے. اس وقت حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوانی کے عالم میں اپنے 2 بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی, یہی حضرت خنسا ہے. جانتے ہیں آپ ان کی عمر اس وقت 100 سال کی ہو چکی تھی. کتنے سال کی؟ 100 سال کی عمر ہو چکی ہے. آنکھوں سے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا, آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے. جنگ قادسیہ سے ایک دن پہلے کی بات ہے, رات کا موقع ہے اور صبح جنگ شروع ہونے والی ہے. اپنے 4 بیٹوں کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا. 4 بیٹوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں فرمایا, او میرے بچوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں کے چاروں جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ, جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ, جنگ میں تم سارے کے سارے شامل ہو جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ, چاروں کے چاروں چلے جاؤ. ان میں سے ایک بچہ بولا, امی جان. ایک بچہ بولا, امی جان 3 کو جانے دو, 1 کو روک لو. کہا کیوں روک لے؟ فرمایا اس لیے امی جان آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے, اور آنکھوں سے آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. پھر آپ کی خدمت کون کرے گا, آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا, آپ کا خیال کون رکھے گا, آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے امی جان 1 کو روک لیجئے, 3 کو بھیج دیجئے. فرمایا نہیں نہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ چاروں کو جان جاؤ, اور چاروں کے چاروں اس میں شہید بھی ہو جاؤ, اور قیامت کے دن تمہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر داخل کرے تو تم 4 بیٹے جنت کے چاروں کونوں سے مجھے آواز دو. مجھے کتنا پیارا لگے گا. 100 سال کی عمر ہے اور نابینا ہو چکی ہے. ایک بیٹا رکنے کی بات کر رہا ہے, لیکن اس کو رکنے بھی نہیں دے رہی ہے. فرمایا جاؤ اور چاروں کے چاروں شامل ہو جاؤ. اگلا دن ہوتا ہے, جنگ قادسیہ ہوتی ہے, اور جنگ قادسیہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں بیٹے جاتے ہیں, اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں. بہت بڑی جنگ ہے جنگ قادسیہ. چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. ایک شخص آیا اور اس سے آ کر کہا,
اس نے آ کر کہا اماں تیرے چاروں بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، چاروں کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، چاروں کے چاروں بیٹوں کی جان قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، اس عورت کے الفاظ کو دیکھنا، کیا عورتیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ وہی عورت ہے جب ان کے دو بھائی جوانی کے عالم میں ختم ہوئے تھے تو برداشت نہیں کر پائی تھی اور پورے مرثیے کے مرثیے لکھ دیے تھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھ دیے تھے۔ آج 100 سال کی عمر میں 4 جوان بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے، نابی ہے، فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شرفنی باستشہادہم، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، شہادت کا موقع عطا فرمایا۔ وَأَن يَجْعَلَنِي اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تو ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں اٹھائے گا۔ یہ ہے مسلمان عورت۔ ایمان لانے سے پہلے عقیدہ دیکھو، ایمان لانے سے پہلے یقین دیکھو، ایمان لانے سے پہلے توکل دیکھو۔ ہے کوئی توکل؟ ہے کوئی ایمان؟ ہے کوئی عقیدہ؟ نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اب اللہ پر بھروسہ دیکھو، اب اللہ پر ایمان دیکھو، اب اللہ پر یقین دیکھو، اب اللہ پر توکل دیکھو، اب ان کا عقیدہ دیکھو۔ ایک مسلمان عورت کا عقیدہ بڑا ہی پختہ ہوتا ہے۔ کیسی ہوتی ہے مسلمان عورت؟ بولو، پکے عقیدے والی۔ پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، بیٹے کو تکلیف ہو یا بیٹی کو تکلیف ہو، شوہر کا کام صحیح نہیں چل رہا ہو، گھر کے اندر پریشانی ہو، دقتیں ہو، کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو یا اپنے اوپر ہی کوئی پریشانی آئی ہو، مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو بڑے غور سے سن لینا، مسلمان عورت پکے عقیدے والی ہوتی ہے۔ اٹھا کر دیکھو واقعہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر کہتے ہیں من ہاذہ التی معک یا ابراہیم، کیا فرمایا؟ من ہاذہ التی معک، یہ عورت تیرے ساتھ میں کون ہے اے ابراہیم؟ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں۔ بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس طریقے کے واقعات سنائے جاتے ہیں آپ کو، اور سنائے جانا بھی چاہیے۔ علماء سناتے ہیں، خطبہ سناتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ سناتے ہیں آپ کو۔ فرمایا کون ہے یہ عورت؟ فرمایا اختی، کہا یہ میری بہن ہے۔ اور تھی کون؟ بولو، بیوی تھی نا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، آپ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، تھی بیوی، کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا سارۃ لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، اے سارا میرے علاوہ اور تیرے علاوہ اس زمین پر کوئی مومن نہیں ہے، تم رشتہ ایمان سے میں تیرا بھائی ہوا اور تو میری بہن ہوئی، ایک مومن دوسرے مومن کا، ایک مومن دوسری مومنہ کا بھائی ہے۔ ایمان کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے سب ہم آپس میں بھائی ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو، سب بھائی ہیں نا؟ ہاں، تو فرمایا کہ ایمان کے رشتے سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، اور ایک بادشاہ کے سپاہی آئے تھے، بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تیری کون ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب بادشاہ مجھ سے پوچھے گا، طلبا ہیں، کھانا کھانا چاہے تو کھا لے سکتے ہیں،
मदरसा सुल्तानिया के जितने भी तलबा हैं खाना खाना कर तो खा सकते हैं इन्हीं में बोले बोले সুলতানিয়া কেওয়ালা যে সমস্ত ছাত্রবিন্দু মানে তালবেন যারা একবারে দেশি ভাষা তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করে নাও টাকা পয়সা কিছু লাগবে না গেটে কিছু করবে না তোমরা কমিটির লোক থাকবে তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করো সন্ধ্যাবেলায় খেয়েছো এখন ভোগ নিয়ে গেছে তোমরা তার জন্য মাদ্রাসা কমিটি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে তোমরা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নাও